بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ کن وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑنا یا روزہ نہ رکھنا رمضان میں جائز ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑنا یہ سخت ترین حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ کچھ ایسے عذر، کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جن صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ 9 کامن صورتیں بنتی ہیں کہ جن پر شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا کی ہے کہ اگر ان صورتوں میں بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے اور نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جس میں سے سب سے پہلی صورت ہے بیماری، کہ اگر کوئی بیماری میں روزہ چھوڑتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں 185 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ ان روزوں کی گنتی دیگر دنوں میں پوری کر سکتا ہے، مگر یہ بات جان لیں کہ بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ اگر ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط پائی جائے تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ جن میں سے سب سے پہلی شرط کہ کوئی ایسا ڈاکٹر جو کہ روزے کی اہمیت کو بھی جانتا ہو، وہ یہ کہہ دے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، تمہاری بیماری بڑھ سکتی ہے، یا تم روزہ نہ رکھو۔ کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر یہ کہہ دے جو کہ رمضان کی اہمیت اور روزے کی قدر و منزلت کو بھی جانتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہر چھوٹی موٹی بات پہ منع کر دے کہ چلو روزہ چھوڑ دو، ایسا نہ ہو، بلکہ روزے کی اہمیت کو جان کر یہ بات کہے کہ روزہ رکھو گے تو بیماری بڑھے گی، پریشانی اور تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ منع کر دے تو اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اسی طرح دوسری شرط کہ اس شخص کا ذاتی تجربہ رہا ہو کہ اسے زندگی میں پہلے بھی کبھی یہ بیماری ہوئی ہو اور اس نے روزہ رکھا ہو اور تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہو، بیماری میں مزید شدت آ گئی ہو، کہ اس شخص کا ذاتی مشاہدہ ہو، وہ سیلف ایویڈنس ہو اس چیز کا، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ موجودہ مشاہدہ، یعنی حالات حاضرہ میں آپ نے روزہ رکھا اور یہ دیکھا کہ طبیعت گرنا شروع ہو گئی ہے، بیماری مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ، دوسری وجہ، دوسرا عذر جس وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ ہے سفر، کہ جب بندہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑنے کی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے۔ البتہ سفر کی کچھ قیودات ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جن کا خیال رکھا جائے گا، جس میں سے پہلی چیز یہ کہ جہاں سفر کیا جا رہا ہے وہ ایسی جگہ نہ ہو جہاں اس سفر کرنے والے کی ولادت ہوئی ہو، کیونکہ جہاں وہ پیدا ہوتا ہے شریعت میں اسے کہا جاتا ہے آبائی وطن۔ اسی طرح جہاں کا سفر کر رہا ہے وہ ایسا شہر بھی نہ ہو جو کہ اس کا سسرال ہو، کیونکہ یہ دونوں جگہ اور دونوں شہر وہاں پہنچتے ہی اس کے اپنے گھر اور مقیم کی حیثیت ہو جائے گی، سفر کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح تیسری چیز کہ جب وہ سفر کر رہا ہو تو یہ دیکھے کہ جو سفر ہے اس کا وہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہو۔
چوتھی چیز یہ کہ وہ اپنے شہر سے نکل کے شہر کے باہر کا سفر ہو۔ اگر کوئی شہر ہی 100-200 کلومیٹر کا ہے تو اس کے اندر اندر سفر نہیں کہلائے گا، بلکہ شہر سے باہر جانے کا ارادہ ہو اور 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو، اور جہاں جا رہا ہو وہاں 15 دن سے کم رہنے کے ارادے سے جا رہا ہو۔ اگر کوئی اس صورت میں سفر کرتا ہے اور سفر کے دوران جو روزے آئیں گے اس کے روزے رکھنا اس پر ضروری نہیں ہے، اگر یہ چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، البتہ اگر یہ پھر بھی خود پہ جبر کر کے رکھے گا تو ثواب ملے گا۔ یعنی اگر کسی کو سفر دوپہر یا شام میں کرنا ہے اور وہ سحری کر لیتا ہے اپنے شہر میں تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہوگا، کیونکہ ابھی وہ سفر میں نہیں ہے جب روزہ شروع ہو رہا ہے۔ روزہ سفر میں چھوڑنے کی علت تبھی آئے گی کہ جب بندہ سفر کے لیے نکل چکا ہو اور سفر میں ہی سحری کا وقت آئے۔ اسی طرح روزہ چھوڑنے کی جو تیسرا عذر ہے، تیسری وجہ ہے، وہ ہے حمل، یعنی جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو بھی شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور اپنی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اور اس بات میں بھی وہی 3 شرائط دیکھی جائیں گی کہ اگر جو خاتون پریگننٹ ہیں انہیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گی تو آپ کی پریگننسی میں ایشوز آ سکتے ہیں، بچے کی یا آپ کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح یا ان کا خود کا مشاہدہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی پریگننسی میں ڈیفیکلٹیز آ گئی ہوں تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر ذاتی مشاہدہ ہو اسی وقت کا کہ انہوں نے روزہ رکھا اور ان کی پریگننسی میں ایشوز آنا شروع ہو گئے، کنڈیشنز ورسٹ ہوتی گئیں، طبیعت خراب ہونے لگی، تو اس صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح چوتھا عذر اور چوتھی وجہ بھی خواتین کے لیے ہے، وہ ہے حیض و نفاس، یعنی جو خواتین کے پیریڈز کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں روزہ نہیں رکھا جاتا، وہ ان دنوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو پریگننسی کے بعد کے بلیڈنگز کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح پانچواں عذر اور 5ویں وجہ ہے بڑھاپا، یعنی کوئی شخص اتنا بوڑھا، اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے کی سکت اور ہمت ہی نہ رہی ہو، کہ اب وہ بھوک کو برداشت ہی نہیں کر سکتا ہو، یا پھر پیاس کی شدت اس پہ غالب آ جاتی ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو جان جانے کا اندیشہ ہو جائے اور کبھی صحت یاب ہونے کا بھی امکان نہ نظر آتا ہو، تو اس شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ البتہ اس میں ایک چیز یہ دیکھی جائے گی، اگر وہ بوڑھا شخص رمضان کے علاوہ کسی اور دن روزہ رکھ سکتا ہو، مثال کے طور پہ سردیوں میں جب چھوٹا ٹائم ہوتا ہے ان دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہو تو وہ پھر اپنے رمضان کے روزوں کی ان دنوں میں قضا پوری کریں گے۔ اسی طرح چھٹی وجہ ہے انتہائی کمزوری، کہ کوئی شخص اس قدر کا ویک ہو، اتنا زیادہ کمزور ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی حالت برداشت نہ کر سکے، وہ مزید کمزور ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، روزے کو مکمل نہ کر سکے، تو ایسا شخص بھی روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، مگر ان صورتوں میں کہ جب اس میں بھی وہ تینوں کنڈیشن اپلائی کی جائیں، کہ اگر ڈاکٹر نے کہا ہو یا اس کا اپنا مشاہدہ ہو سابقہ زندگی کا کہ پہلے کبھی روزے رکھے تھے تو کمزوری کی وجہ سے پورے نہ کر سکا تھا، بے ہوش ہونے لگا تھا، یا پھر موجودہ مشاہدہ ہو کہ ابھی روزے رکھنا شروع کیے تھے کہ روزہ مکمل کرنے کی سکت نہ رہی ہو، کمزوری غالب آ گئی ہو، تو ان صورتوں میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح 7واں پوائنٹ اور 7ویں وجہ جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے وہ ہے اکراہ، جسے کہا جاتا ہے زبردستی، یعنی جان کا خطرہ ہو اور کوئی زبردستی کہے کہ روزہ نہ رکھنا ورنہ مار دیے جاؤ گے، اور اس کو یقین بھی ہو کہ جو دھمکی دے رہا ہے، زور زبردستی کر رہا ہے، وہ واقعی ایسا کر دے گا، تو پھر اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔
اسی طرح 8واں عذر ہے انتہائی مشقت کی مزدوری، یعنی کسی کی امپلائمنٹ اتنی زیادہ سخت ہے، اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کہ اگر رکھے تو وہی قوانین دیکھے جائیں کہ اگر رکھے تو بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، جان سے جانے کا اندیشہ ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے مزدور وغیرہ ہوتے ہیں کنسٹرکشنز کے انڈسٹری میں، اس میں کسی کا لوڈ بہت زیادہ ہے کام کا، اور اس میں اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی بندہ نہ کر سکتا ہو، نہ ہی بندے کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ ہو کہ وہ 1 مہینے کی نوکری چھوڑ کر اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے، اور نہ گھر میں کوئی زائد چیز ایسی ہو کہ جسے بیچ کر گھر کا خرچہ چلایا جا سکتا ہو، یعنی جس کے لیے جاب کرنا اتنا مجبوری بن جائے کہ جس سے اس کا گھر چلتا ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے کوئی آپشن نہ ہو، اور وہ اس امپلائمنٹ میں رہتے ہوئے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، تو ایسے شخص کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طرح 9 اور لاسٹ پوائنٹ ہے فوج یا جہاد کا وقت، کہ جو فوجیں ہوتی ہیں ان کو ہر وقت تندرست رہنا پڑتا ہے۔ اب اگر فوج ایسی کنڈیشن میں ہو کہ بارڈر پہ کسی بھی وقت اعلان جنگ ہو سکتا ہے، اگر یہ لوگ روزہ رکھیں تو کمزور ہو جائیں گے اور جنگ لڑنے میں کمزوری سے پیش آئیں گے، تو اس صورت میں ان کو بھی اجازت ہے کہ یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ہمارے سامعین یہ تھے وہ 9 ایشوز، 9 عذر، 9 وجوہات جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ تھوڑی بہت بیماری میں روزہ چھوڑنے کی کوئی اجازت ہرگز نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ایسے روزہ چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے رمضان کا ایک فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھتا رہے، تو وہ اس ایک روزے کے فضائل کو نہیں حاصل کر سکتا۔ تو ہمارے سامعین ذرا اندازہ کریں کہ شریعت نے خود مسلمانوں کے لیے اتنی آسانیاں پیش کی ہیں کہ کچھ وجہ بتا دی ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، مگر بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی بہت بیماری کی وجہ سے، کسی ذرا سی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین کر لیں کہ جتنے بھی ایشوز، جتنی بھی علتیں، جتنی بھی وجوہات بتائی گئی ہیں جس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اس ہر صورت میں بعد میں دنوں میں روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔